یہ میرے دوستو 292 293 292 اور 293 اور 294 یہ 3 دفعہ ہے ان کے قانون کی. پولیس والوں سے میں کہتا ہوں تم اپنے قانون کے بڑے پاسدار ہو نا, تم کہے تو ہم نے حلف اٹھایا ہے. کیا یہ تمہارے قانون میں تعزیرات میں نہیں ہے؟ 188 نظر آ گئی مولوی کے لیے, اور یہ 292 93 94 3 دفعہ نظر نہیں آئی آج تک. یہ کیا ہے؟ فحش کتابوں وغیرہ کی فروخت وغیرہ, بے حیائی کی کتابیں جن میں بے حیائی کی فوٹو ہوں, بے حیائی کی باتیں ہوں. اگر کوئی آدمی وہ کتابیں بیچے یا چھاپے یا اس طرح کا کوئی عمل کرے تو اس پر 292 لگتی ہے. کتنا؟ 292 لگتی ہے. مہربانی. دوسرا 293 کیا ہے؟ فحش اشیاء وغیرہ کا نوجوان لوگوں کو فروخت کرنا. اس پر کون سی دفعہ ہے؟ 293 ہے. اچھا, فحش یعنی بڈھوں کو بیچ سکتے, بڈھوں کی خیر ہے, بڈھا بے حیا ہو جائے جان دیا جہنم نو جائے, ٹھیک ہے, صدقے جاواں صدقے. اچھا, دفعہ نمبر 294 کیا؟ 294 اور وہ بھی نوجوان ہے نا, اس کا مطلب ہے نیچے بچہ ہو تو پھر خیر ہے, بڈھا ہو تو پھر بھی خیر ہے. 294 ایسی نیکی بتانے پر اور ایسے میرے خیال میں جو ہے وہ متقی پرہیزگار بنانے یا بنانے کے جو قوانین ہیں ان پر بھی حیرت ہی ہوتی ہے کہ یہ کیسی پرہیزگاری سکھائی جا رہی ہے. اور 294 فحش افعال اور گیت. فحش افعال بے حیائی کے کام جیسے فلمیں, ڈرامے, گیت گانے, یہ سارا کچھ سریعام چلتے ہیں. ہر گاڑی میں, ہر بازار میں, ہر گھر میں سارا کچھ باقاعدہ طور پر حکومت کی طرف سے سرپرستی کے ساتھ پیچھے سے فلموں کے تمام اس کے لیے بجٹ پاس ہوتا ہے, بجٹ پاس ہوتا ہے, سرکاری بجٹ قومی اسمبلی میں ان تمام بغیرتیوں بے حیائیوں کے لیے جن پر 3 دفعات لگتی ہیں, ساری قومی اسمبلی سے باقاعدہ طور پر ہر سال قومی خزانے سے حصہ جاتا ہے. میری جیب سے بھی جاتا ہے, غیر سید کی جیب سے بھی جاتا ہے, سید کی جیب سے بھی جاتا ہے, شریف کی جیب سے بھی جاتا ہے, کمینے کی جیب سے بھی جاتا ہے, ہر کسی کی جیب سے جاتا ہے. کوئی تون دیتا ہے, کوئی کرہن دیتا ہے, ہر طرح دے رہا ہے, اور وہ پھر پیسہ وہ فلموں کے لیے جاتا ہے, گانوں کے لیے جاتا ہے, گیتوں کے لیے جاتا ہے. ساری دنیا میں یہ باقاعدہ طور پر سرکاری سرپرستی میں ایسا ہوتا ہے. مجھے بتاؤ تو صحیح یہ 3 دفعات جو ہیں کیوں چل رہا ہے؟ اب 188 بھی ان پر نہیں لگتی کہ تم لوگ خود اس کے باوجود کہ یہ باقاعدہ قانون میں موجود ہے اور یہ پوری دنیا پر پہلے دن سے ہی قانون میں رکھ کر باضابطہ حکم معقول کے طور پر, کیونکہ اس میں یہ جاری موجود ہے, باضابطہ ہے, پہنچایا گیا. یہ تو پھر مدت سے مخفی کیا گیا تو اور بات ہے, پہلے تو اس کو پہنچایا جاتا تھا. تو پھر سوال یہ ہے کہ کبھی ایسی دفعات کے تحت پرچے کاٹے ہیں کہ نظر نہیں آتے؟ مولوی مسجد میں نظر آتا ہے, بازار بھرا پڑا ہوا ہے ایسی گندگی سے. بلکہ یہ کیوں کہوں, بازار اسمبلی سے نکل رہا ہے سارا کچھ, بجٹ جو پاس ہو رہا ہے. تو کیسی عجیب بات ہے خدا بندہ, یہ تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ سلطانی بھی عیاری ہے, درویشی بھی عیاری. ہمارے اقبال نے صحیح فرمایا, یہ درویش بھی عیار مکار بنے بیٹھے ہیں, یہ حکمران بھی عیار مکار بنے بیٹھے ہیں. اتنا شرم نہیں ہے یار؟ دیکھو تو صحیح, آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ انہوں نے گانے پر, گیت پر پرچہ کاٹا ہو, بندے پکڑے ہوں, گانا سن رہا ہے. کیسے پکڑے؟ جب بجٹ آئے گا تو وہ اس کا مطلب ہے خود حکومت اپنی سرپرستی میں سارا کچھ کرواتے ہیں. تو پھر نیچے یا پھر ایسا کرو یہ سارا نکال دو,
نکالتے بھی نہیں ہو، دفعات بھی موجود ہیں. اس کا مطلب ہے کہ تمہارا فرض ہے کہ جہاں نیکی نظر آتی ہے، جہاں خدا پاک کی عبادت نظر آتی ہے، جہاں اللہ پاک رسول اکرم کے دین کی خوشبو آتی ہے، تو وہاں خوشبو ختم کرنا چاہتے ہو اور یہ بدبو پھیلانا چاہتے ہو. اللہ کچھ خدا کا خوف کرو. لہذا ہم فواد چودھری صاحب سے کہتے ہیں فوراً اپنے تھانوں کو حکم جاری کریں. اگر ان کے کان نہیں کھینچ سکتے کسی ڈر کی وجہ سے تو اور بات ہے، لیکن کم از کم اتنا تو کریں، ان کو کہیں یہ بیچارے غریبوں کے پاس، وہ غریب مولویوں کے خلاف، اور وہ بھی کوئی سید ہے، کوئی کیسا ہے. اب یہاں پر سید کے ادب کا کوئی لحاظ نہیں کیا. سید نماز پڑھے تو مجرم ہے. تو ایمان سے بتاؤ پھر یزید کے ساتھ جنگ کیوں ہے؟ وہ امام حسین پاک تو پھر اسی دین پر، اگر ان کے ساتھ یہ ہوتا ہے تو آج اگر سید کے ساتھ اسی دین پر اتنا ظلم ہوتا ہے تو پھر یہ کیوں نہیں کہا جاتا کہ آج بھی یزید موجود ہے؟ بے شک. اور آخر میں یہ تنبیہ کرنا چاہتا، ضروری سمجھتا ہوں، یہ جیو ٹی وی والے ہوں یا کوئی ہوں، ہزاروں لاکھوں کام غیر شرعی اس ملک میں ہر شعبے کے اندر موجود ہیں، پورا نظام کے اندر موجود ہیں، پورے نظام کی حیثیت سے موجود ہیں. آج تک تم نے ہم سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں پوچھا، کوئی ہدایت شریعت سے نہیں کی، لینا گوارا بھی نہیں کی. کیا وجہ ہے کہ جب ایسا مسئلہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس بھاگ آتے ہو؟ آج کے بعد آپ نے اپنے گھر پہ رہ کر جو شریعت کے ساتھ تم کر رہے ہو وہ خود اپنے اندر جھانک کر اس پر نظر ڈال کر جو فتوے تم پر لگتے ہیں خود لگاتے رہنا. ہمارے پاس ہمیں استعمال کرنے کی کوشش نہ کرنا. سبحان ہمارے پاس آ کر اپنے مطلب کی بات کروانے کی کوشش نہ کرنا. اگر فتوے پوچھنے ہیں تو پھر تمام شعبوں کے اندر، تمام نظاموں کے اندر جو کچھ غیر شرع داخل ہے وہ سب ہم سے پوچھو، اور اگر ان سے متعلق بتائیں بھی صحیح تو تم سننا گوارا نہیں کرتے. یہ تمہاری ایک طرف عورت بیٹھی ہوتی ہے، ایک طرف مرد بیٹھا ہوتا ہے، کس حال میں بیٹھے ہوتے ہیں؟ یہ کون سی شرع اجازت دیتی ہے؟ تم بتاؤ. پھر ہم سے آ جاتے ہو مسئلے پوچھنے کے لیے. یہ جی رویت ہلال کمیٹی کا جو ہے یہ اقدام اور یہ اعلان، یہ شریعت کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ ہم جانتے ہیں تم کتنے بڑے باجدید مستعمی بیٹھے ہو. تو آج کے بعد ہمارے پاس یہ میڈیا کے لوگ آنے کی ہم جو ہے کوشش نہ کریں، ہم سے ایسے مسائل پوچھنے کی کوشش نہ کریں. ہم صرف اور صرف اس چیز کے پابند ہیں کہ ہم اللہ رسول کی تابع داری کریں. بے شک. باقی رات تم کھڈے میں جاؤ، جدھر مرضی جاؤ، جو مرضی کرو، حکومت کرے، ہمارا اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. تم خود بھی کہتے ہو کہ مذہب کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور سیاست سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں. جب کوئی تعلق نہیں تو پھر چھوڑو بھائی، بات نہیں سمجھے. پھر ہم سے بے تعلق ہی رہو. اچھا ہے، ہم آپ سے بے تعلق رہتے ہیں، تم ہم سے بے تعلق رہو. یہ پولیٹیکل مذہب بنانے کی، ہمارے مذہب کو پولیٹیکل مذہب بنانے کی کوشش نہ کرنا. آپ لوگ ہمیں اپنے دنیاوی اور سیاسی مفادات کے لیے، پیسہ دولت دنیا کے لیے ہے، اپنی مخالفتوں اور شرانگیزیوں کے لیے ہمیں استعمال کرتے ہو. ایسا کرنے کی خبردار کوشش نہ کرنا. اس وقت جب میں نے یہ کچھ بیان آپ کو جاری کیا تھا اس وقت میں نے توجہ نہیں کی اس بات کی طرف، بعد میں میری توجہ ہوئی ہے. بہر صورت میں ان کو یہ بیان دینے اور ان کی طرف سے شائع ہونے کو میں پسند ہی نہیں کرتا. بے شک. اللہ جل شانہ ہمیں محفوظ و مصون فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.